جہاد کا تصور اسلام میں کیا ہے؟ جہاد قرآن مجید کی ایک جامع تعبیر ہے۔ اللہ کی راہ میں جو جد و جہد بھی کی جائے گی، وہ جان سے کی جائے، مال سے کی جائے، اس کو جہاد ہی کہا جاتا ہے۔ جب حدود، شرائط، فرضیت زیر بحث آتی ہے تو وہاں در حقیقت جہاد کی وہ صورت زیر بحث ہوتی ہے جس میں تلوار اٹھانی پڑے، ٹھیک، جس میں ہم آمادہ جنگ ہو جاتے ہیں۔ جنگ و جدال کی صورت میں جو جہاد کیا جاتا ہے اس کے بارے میں قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ قرآن مجید نے جب یہ حکم دیا ہے یا اس کی ہدایت کی ہے تو یہ بتایا ہے کہ کیا چیز پیش نظر ہے۔ چنانچہ یہ دیکھیے کہ جب سورہ حج میں پہلی مرتبہ مسلمانوں کو اس کا اذن دیا گیا تو یہ فرمایا گیا کہ ان لوگوں پر ظلم ہوا ہے۔ اللہ نے ان کو اب اجازت دے دی ہے کہ اگر ان کے خلاف کوئی اقدام ہوتا ہے تو یہ بھی تلوار اٹھا سکتے ہیں، اس لیے کہ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، اور ان کو ان کے گھروں سے نکالا گیا ہے، یہ مظلوم ہے، تو یہاں ظلم کا لفظ استعمال کیا۔ اسی طریقے سے ایک اور مقام پر جب یہ زیر بحث آیا تو وہاں پر اس کی غایت بیان کی، یعنی وہ کیا چیز ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے تم قتال کرو گے، تو فرمایا کہ حتیٰ لا تکون فتنہ۔ اس وقت جو مذہبی جبر کی صورت پیدا ہوئی ہے اور اس میں لوگوں پر ظلم کیا جا رہا ہے، یعنی وہ کوئی مذہب اختیار کرنا چاہتے ہیں یا اپنے پہلے مذہب کو تبدیل کر کے کسی نئی ہدایت کو قبول کرنا چاہتے ہیں تو انہیں اس کی اجازت نہیں دی جاتی۔ اس میں خاص طور پر زیر دست لوگ نشانہ بن رہے تھے۔ اس کو قرآن مجید نے فتنے سے تعبیر کیا۔ یہ بھی قرآن کی خاص تعبیر ہے جو اس نے مذہبی جبر کے لیے اختیار کی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ مذہبی جبر بھی اگر آپ غور کریں تو ظلم اور عدوانی کی ایک قسم ہے۔ اسی طریقے سے ایک مقام پر یہ چیز زیر بحث آ گئی ہے کہ مسلمانوں کی دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑی ہیں۔ اس میں پہلی ہدایت تو یہ کی گئی ہے کہ ان کے مابین صلح کرانے کی کوشش کی جائے۔ اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں تو یمن میں یہی صورتحال ہے، شام میں یہی صورتحال رہی ہے، لیبیا میں یہی صورتحال ہے، سوڈان میں یہی صورتحال ہے۔ ان مختلف مقامات پر مسلمانوں کی جماعتیں ایک دوسرے سے لڑ رہی ہیں اور مسلمانوں کی یہ جماعتیں ایک دوسرے کا خون بہا رہی ہیں۔ اس میں بھی ہزاروں نہیں، لاکھوں لوگ مجروح ہوئے ہیں یا مقتول ہوئے ہیں، یا یہ کہ ان کو اپنے گھر چھوڑنے پڑے ہیں، وہ جلا وطن ہوئے ہیں، بچے مرے ہیں، عورتیں مری ہیں، ہر جگہ یہ صورتحال ہے۔ شام کے بارے میں تو ہم جانتے ہیں کہ وہاں لاکھوں میں لوگ ہیں جن کو اس ساری صورتحال میں اپنا وطن چھوڑ کے جہاں تہاں پناہ لینی پڑ گئی ہے۔ اس طرح کے جتنے معاملات ہیں ان کے بارے میں بھی یہ فرمایا قرآن مجید نے کہ جب مسلمان اس طرح آپس میں دست و گریباں ہو جائیں، وہ ایک دوسرے کے خلاف تلوار نکال لیں، تو اس بات کی صحیح کرو کہ ان میں اصلاح کرا دی جائے۔ اگر وہ اصلاح کرنے کے بعد یا کسی بات کے بارے میں کچھ طے کرنے کے بعد پھر اقدام کرتے ہیں تو یہ دیکھا جائے کہ کس نے اقدام کیا ہے۔ جس نے اقدام کیا ہے اصلاح کے بعد پھر وہی ظالم ہے، چنانچہ اس کی اس سرکشی کے لیے مسلمان تلوار اٹھانے کا حق رکھتے ہیں۔ یہ ساری باتیں کہنے سے بہت پہلے صحابہ کرام کو خطاب کر کے یہ کہا گیا تھا کہ ابھی یہ وقت نہیں آیا کہ تم تلوار اٹھاؤ۔ چنانچہ اس کا حوالہ دیا ہے قرآن نے کہ ایک وقت تھا کہ ہم تم سے یہ کہہ رہے تھے کہ کفو ایدیکم من القتال، قتال سے، جہاد سے، تلوار اٹھانے سے ابھی اجتناب کرو، اپنے ہاتھ روک کر رکھو۔ اس کے شرائط و حدود ابھی پورے نہیں ہوئے۔ جب وہ پورے ہو گئے تو پھر اذن کا لفظ استعمال کیا، اب تمہیں اجازت دی جاتی ہے۔ اور میں نے اس کا حوالہ دیتے ہوئے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ وہاں پر اس کی علت بھی بتا دی گئی، یعنی کیوں یہ کہا جا رہا ہے، کیوں اجازت دی جا رہی ہے۔ فرمایا اس لیے کہ تم پر ظلم ہوا ہے۔ ان تمام آیات کا استقصاء کرنے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ جہاد و قتال کی علت یا وہ کیا چیز ہے جو اس کا باعث بن سکتی ہے، وہ اسلامی قانون میں یا اسلامی شریعت میں صرف ظلم و عدوان ہے۔ ٹھیک، اس کے علاوہ بھی ایک صورت زیر بحث آئی ہے لیکن اس کا تعلق شریعت سے نہیں ہے، اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے قانون اتمام حجت سے۔ صحیح۔
وہ معاملہ اللہ کے رسولوں کے ساتھ خاص ہے، اس وجہ سے اس کو ہم زیر بحث نہیں لا رہے۔ ہمارے لیے جو اللہ کی شریعت ہے، اللہ کا قانون ہے جس کے ہم پابند ہیں، اس میں جہاد و قتال ایک بڑا حکم ہے، وہ ہماری شریعت کا حکم ہے، وہ حکم ہمیشہ کے لیے ہے۔ اس میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کس مقصد کے لیے تلوار اٹھائی جا سکتی ہے۔ مقصد دنیا میں بہت سے رہے ہیں، لوگوں نے اپنی شان قائم کرنے کے لیے تلوار اٹھائی ہے، فاتح عالم بننے کے لیے تلوار اٹھائی ہے، مختلف ملکوں کو فتح کر کے انہیں اپنی سلطنت کا حصہ بنانے کے لیے تلوار اٹھائی ہے، اپنے تفوق اور اپنی برتری کی نمائش کے لیے تلوار اٹھائی ہے، اموال حاصل کرنے کے لیے تلوار اٹھائی ہے، دوسری قوموں کے پاس جو ذرائع و وسائل ہیں ان پر قبضہ کرنے کے لیے تلوار اٹھائی ہے۔ اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں جو مذہب کے لیے تلوار اٹھانے کی صورت میں بھی ہمارے سامنے آئی ہیں۔ قرآن مجید نے یہ بتا دیا کہ نہیں، دین میں، اللہ کی شریعت میں، اللہ کی ہدایت کے مطابق یہ صرف ظلم و عدوان ہے جو اس کا باعث بنے گا۔ ٹھیک، یہ بات قرآن مجید سے واضح ہو جاتی ہے۔ میں نے اس کو اپنی کتاب میزان میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ ظلم و عدوان کے خلاف جہاد کا یہ حکم شریعت کا حکم ہے، ابدی حکم ہے۔ یہ جب دیا گیا اس وقت سے لے کر قیامت تک مسلمانوں کے لیے واجب الاطاعت ہے۔ یعنی ہم مسلمانوں کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ اگر دنیا میں کہیں بھی ظلم و عدوان کا ارتکاب ہوتا ہے، وہ میرے کسی بھائی پر ہو تو ظاہر ہے کہ اور ذمہ داری آ جاتی ہے، لیکن یہ کہ کہیں بھی ہوتا ہے اور ہم اس میں ظالم کا ہاتھ پکڑ سکتے ہیں تو ہمیں ہاتھ پکڑنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ علت کا بیان ہے، وجہ کا بیان ہے، سبب کا بیان ہے، اور اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ غایت کیا ہے، یعنی کس مقصد کے لیے تم تلوار اٹھاؤ گے، یہ اللہ ہی بتائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جان، مال اور آبرو کو حرمت حاصل ہے۔ جب تلوار اٹھائی جائے گی تو ظاہر ہے ان میں سے کسی چیز کے خلاف اقدام ہوگا، جان کے خلاف ہوگا، مال کے خلاف ہوگا، آبرو کے خلاف ہوگا۔ اس اقدام کے لیے اجازت اللہ پروردگار عالم ہی دے سکتا ہے، یعنی وہی بتا سکتا ہے کہ وہ کیا چیز ہے جو اس کا باعث بنتی ہے۔ اس پر ہم اس سے پہلے بھی گفتگو کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانی جان کی حرمت صرف دو صورتوں میں اٹھائی ہے۔ ایک یہ کہ کوئی کسی کو قتل کر دے، دوسرے یہ کہ کوئی آمادہ فساد ہو، یعنی دوسروں کی جان، مال، آبرو کے درپے ہو جائے۔ اسی کو دوسرے لفظوں میں ظلم و عدوان کہا جاتا ہے۔ یعنی جب کوئی شخص، کوئی گروہ، کوئی جماعت دوسروں کی جان، مال، آبرو کے درپے ہو جائے گی اور ناحق ان کے خلاف کوئی اقدام کرنا چاہے گی تو اس کا ہاتھ پکڑا جائے گا، اس کا ہاتھ پکڑنا چاہیے۔ یہ ہمارے دین کے احکام میں سے ایک حکم ہے، ہماری شریعت کے احکام میں سے ایک حکم ہے۔ اس کے بعد ظاہر ہے کہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ظلم اور عدوان کی کیا کیا صورتیں دنیا میں ہو سکتی ہیں۔ بالکل، ان پہ ہم الگ سے گفتگو کر سکتے ہیں، لیکن ایک اصول کی بات جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ جہاد کی غایت، جہاد کس مقصد کے لیے ہوگا، ہم تلوار کب اٹھا سکتے ہیں، وہ مقصد، وہ غایت، وہ علت ایک ہی ہے، اور وہ ہے ظلم و عدوان کا ارتکاب۔